الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جو احادیث کے متعلق اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں۔ چلیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، معلق کسے کہتے ہیں؟ جس خبر کے شروع سے کوئی راوی ساقط ہو اس حدیث کو حدیث معلق کہتے ہیں۔ مرسل، آخر میں راوی تابعی کے بعد ساقط ہو، یعنی حدیث کی جو روایت ہے روایت کرتے کرتے تابعی تک پہنچے اور تابعی کہہ دے کہ اس کے بعد صحابی کا واسطہ نہ ہو تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ معزل، ایک ہی جگہ سے دو راویوں کا ساقط ہونا حدیث معزل کہلاتا ہے۔ منقطع، متفرق مقامات پر راوی ساقط ہوں اس کو منقطع کہتے ہیں۔ موقوف، جس کی سند صحابی تک پہنچے اس کو موقوف کہتے ہیں۔ مقطوع، جس کی سند تابعی تک پہنچے اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور ایڈ کرنی تھی، مرفوع، جس کی سند آپ علیہ السلام تک پہنچے اس حدیث کو مرفوع حدیث کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہی حدیث ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا ہے؟ احمد بن محمد بن علی۔ احمد بن محمد بن علی ابن حجر عسقلانی کا نام ہے۔ تاریخ وفات و پیدائش کیا ہے؟ 773 ہجری کو یہ پیدا ہوئے اور 852 ہجری کو یہ فوت ہوئے۔ حدیث متواتر کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث متواتر کی 4 اقسام ہیں۔ حسن لذاتی سے کیا مراد ہے؟ حسن لذاتی سے مراد ہے جس میں تمام صفات پائی جائیں لیکن صرف ضبط ناقص ہو۔ حدثنا اور حدثنی سے کیا مراد ہے؟ حدثنا کا مطلب ہے استاد نے پڑھا اور شاگرد نے سنا۔ حدثنی، استاد نے پڑھا اور شاگرد نے سنا۔ حدیث میں ایک لفظ استعمال تھا اخبارنا اخبارانی، اس سے کیا مراد ہے؟ شاگرد پڑھے اور استاد سنے، اس کو اخبارنا یا اخبارانی کہتے ہیں۔ جیسے حدیث کی روایت پر وبی قال حدثنا محمد وبی قال حدثنا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ استاد نے پڑھا اور ہم نے سنا۔ اخبارنا کا مطلب ہے شاگرد نے پڑھا اور استاد نے سنا۔ اصول حدیث کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ شرح نخبۃ الفکر، یہ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے جس کا بھی نام بتایا ہم نے، احمد بن محمد بن علی۔ احمد بن محمد بن علی ان کا نام ہے۔ دوسری کتاب علوم الحدیث، علامہ سبحی صالح۔ کس صحابی نے تعمیل حکم کے لیے مسجد کے دروازے میں ہی بیٹھ گئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیفہ صادقہ میں کتنی احادیث ہیں؟ 1000 احادیث ہیں، اور یہ جو پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں انہوں نے اس کو آڈٹ کیا ہے اس دور میں، اور یہ مسند امام احمد میں اس کو شامل بھی کیا گیا ہے صحیفہ صادقہ کو۔ عبداللہ بن حکیم کے خط میں کیا تھا؟ مردار جانور کے متعلق عبداللہ بن حکیم کے خط میں لکھا ہوا تھا۔ کتاب الفرائض کس کا مجموعہ ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو احادیث ہیں ان کو کتاب الفرائض کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی مرویات کتنی ہیں؟ 2660۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کتنی ہیں؟ 2210۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کتنی ہیں؟ 5374۔ کس تابعی نے 10 لاکھ درہم کیے تھے احادیث کو پڑھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے؟ یحییٰ بن معین نے 10 لاکھ درہم خرچ کیے تھے احادیث کو پڑھنے کے لیے۔ یہاں سے آگے 3 سوالات بنائے ہیں، پہلی صدی، دوسری صدی یا تیسری صدی۔ پہلی صدی ہجری کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ صحیفہ صادقہ، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا۔ اور ان کے بارے میں ایک اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ عمر بن عاص بعد میں مسلمان ہوئے تھے اور عبداللہ پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ دوسری صدی ہجری حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ موطا امام مالک 16 سال میں لکھی۔
موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں لکھی، اور ان کی تاریخ پیدائش 93 ہجری کو یہ پیدا ہوئے اور 179 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے موتا امام مالک لکھی، 16 سال کے عرصے میں لکھی، اور انہوں نے یہ مدینہ میں ساری عمر مدینہ میں رہے۔ ان کا ہی لقب امام دارالہجرہ ہے۔ تیسری صدی ہجری کی حدیث کی کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، ان دونوں کو متفق علیہ بھی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ 193 ہجری کو پیدا ہوئے اور 256 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ 204 ہجری کو پیدا ہوئے اور 261 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ شیخ المستشرقین کون ہے؟ گولڈ زیر، ان کو شیخ المستشرقین کہتے ہیں۔ مستشرقین سے مراد وہ لوگ جو یورپ میں بیٹھ کے اسلام پر طرح طرح کی اعتراضات کرتے ہیں۔ حیات محمد کس کی کتاب ہے؟ ولیم میور کی حیات محمد کتاب ہے۔ کتاب لؤلؤ المرجان کا ماخذ کیا ہے؟ متفق علیہ، یعنی اس میں احادیث امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب سے لی گئی ہیں۔ ہمارے نصاب میں شامل لؤلؤ المرجان کے کتنے ابواب ہیں؟ 80 ابواب ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ آپ نے وفد ابن القیس کو کن 4 برتنوں سے منع کرنے کا حکم دیا؟ خندم سے یعنی مٹی کے برتن، اور بالوں اور خون سے بنے ہو، دبا سے یعنی گھیا کدو، اور نقیہ سے درخت کے تنے کھوکھلا کر کے، اور مزفت سے رال یا تار کول کے لیپ سے۔ آپ نے ابن القیس کے وفد کو 4 برتنوں سے منع کیا تھا۔ اسودان سے کیا مراد ہے؟ کھجور اور پانی۔ اسودان کھجور اور پانی، اور ایک حدیث میں اقتلوا الاسودین، قتل کر دو 2 کالوں کو، اس سے مراد سانپ اور بچھو ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنی رائے کا کمنٹس کے ذریعے اظہار کرنا کہ اگر کوئی بات غلط لگی ہو یا صحیح لگی ہو، تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔